والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. بعض کتابوں میں اس حدیث سے پہلے لکھا باب الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع و خضوع کا بیان، یعنی پوری توجہ سے ڈر ڈر کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور نماز پڑھنا، توجہ ادھر ادھر نہ لے جانا. اور خشوع و خضوع کی تو بڑی اہمیت ہے. خشوع اور خضوع دو لفظ آتا ہے. خشوع کا تعلق دل سے ہے، خضوع کا تعلق اعضاء و جوارح سے. کہا جاتا ہے عربی میں لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کا دل ڈرنے والا ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارح بھی ڈرتے اور نیکی کے کام میں آگے بڑھتے. بہت سے لوگ بے دین ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا دل اچھا ہے. اگر تمہارا دل اچھا ہوتا تو تمہارے اعمال بھی اچھے ہوتے. یہ مت کہو ہمارا دل اچھا ہے اور نیکی کچھ نہ کرو، کیونکہ دو لفظ استعمال ہوتا ہے، خشوع اور خضوع، ضاد سے خضوع. تو خشوع کا تعلق دل سے، یعنی دل ڈرنے والا ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں ادھر ادھر کی بات کیسے سوچ سکتا ہوں. کیونکہ نمازی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی توجہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، تو پھر اس کا دل ڈرے گا اور ادھر ادھر کی سوچ اور خیال پیدا نہیں ہوگا. اور خضوع بھی عام طور سے ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں خشوع کے ساتھ، تو اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ اس کا تعلق اعضاء و جوارح کے عمل سے ہے کہ وہ خیر میں آگے بڑھتے ہیں، تو کہا جاتا ہے خضعت جوارح. تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی فی خمیصۃ، ایک چادر اوڑھ کر، لہا اعلام، جس میں دھاریاں بنی ہوئی تھی. علم دھاری کو کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے اعلام، دھاریاں بنی ہوئی. نماز پڑھی آپ نے فی خمیصۃ، ایک چادر میں، لہا اعلام، جس میں دھاریاں بنی ہوئی. فنظر الی اعلامها نظرۃ، تو آپ کی نظر چلی گئی اس کی دھاریوں کی طرف ایک بار، یعنی نماز پڑھتے ہوئے. نماز پڑھ رہے تھے اوڑھ کر کے، تو نماز پڑھتے ہوئے آپ کی نظر ان دھاریوں کی طرف چلی گئی. فلما انصرف، تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، پھر جب آپ لوٹے، یعنی نماز سے لوٹے، نماز سے فارغ ہوئے، قال، تو سلام پھیرنے کے بعد کہا اذهبوا بخمیصتی هذه، لے جاؤ میری اس چادر کو، الی ابی جہم، ابو جہم کے پاس، واتونی، اور لے آؤ میرے پاس، بانبجانیۃ ابی جہم، ابو جہم کی انبجانیہ چادر، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، کیونکہ اس چادر نے غافل کر دیا مجھ کو ابھی میری نماز سے. صرف نماز میں نظر چلی گئی تھی اس چادر کی طرف جو اوڑھ کر آپ پڑھ رہے تھے. تو چونکہ ابو جہم رضی اللہ عنہ نے وہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً دی تھی، اور ہدیہ کا تحفہ آپ قبول فرماتے تھے، تو آپ نے وہ چادر قبول کر لی، کیونکہ اب وہ ہدیے کے طور پر انہوں نے دی تھی، اور اوڑھ بھی لیا. اور اوڑھ کر جب آپ نے نماز پڑھائی تو آپ کی نظر چلی گئی اس کی طرف.
تو آپ نے کہا کہ یہ چادر لو اور لے جاؤ ابو جہم کو واپس کر دو اور ان کی دوسری چادر لے آؤ جو انبجانیہ ہے۔ یہ چادر دھاری دار خوبصورت تھی اور زیادہ موٹی نہیں تھی، باریک دھاگوں کی بنی ہوئی تھی، اور انبجانیہ دھاری دار نہیں تھی، موٹی چادر تھی جو ملک شام سے بن کر آئی تھی۔ تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دینا ہے تو بہتر سے بہتر ہدیہ پیش کریں، تو انہوں نے جو بہترین چادر تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور جو موٹی چادر تھی اس کو وہ اپنے پاس رکھے۔ لیکن چونکہ اب یہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غفلت کا سبب بن گئی، چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس لے جاؤ، دے دو، اور ان کی انبجانیہ چادر جو موٹی ہے وہ لے لاؤ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی وجہ اور سبب ہو تو ہدیہ تحفہ واپس کیا جا سکتا ہے، وجہ سبب نہ ہو تو ہدیے تحفے واپس نہیں کیے جاتے۔ وجہ ہو، کوئی معقول عذر ہو تو ہدیہ تحفہ واپس کیا جائے گا، لیکن شرط ہے کہ اگر ہدیہ تحفہ کسی کا واپس کیا جائے تو عذر اور سبب اور وجہ بتا کر واپس کیا جائے تاکہ ہدیہ دینے والے کا دل نہ ٹوٹے۔ اگر آپ واپس کرتے ہیں تو سبب بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بتایا کہ اس چادر نے مجھ کو نماز میں غافل کر دیا، میں غفلت میں پڑ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل بہترین اور اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا، آپ غفلت والے انسان نہیں تھے، جو عمل کرتے پوری توجہ سے اور اللہ کی طرف توجہ کر کے اور سارے ارکان کی ادائیگی کیا کرتے تھے تاکہ کسی طریقے سے کوئی کمی واقع نہ ہو، اور جہاں کمی واقع ہوتی سبب ڈھونڈتے تھے، اور جب یہ سبب مل گیا تو آپ نے کہا کہ اسے واپس کر دیں۔ پھر کہا کہ ان کی دوسری چادر لے آؤ تاکہ وہ جان جائیں کہ وجہ یہ ہے آپ کا مقصد ہدیہ واپس کرنا نہیں ہے، اگر واپس کرنا ہوتا تو وہ چادر نہ منگواتے۔ آپ نے کہا دوسری چادر لے آؤ، بتانا مقصود ہے کہ ہم آپ کا ہدیہ قبول کیے ہوئے ہیں، یہ چیز سبب بنی ہے اس لیے واپس کیے ہیں، اور آپ اپنا دوسرا دے دیجیے، ہدیہ دوسری چادر دے دیجیے تاکہ آپ کا ہدیہ بھی ہمارے پاس رہے اور جو ہماری مجبوری ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل سادہ کپڑا پہننا لازم نہیں ہے، رنگین پہن سکتے ہیں، دھاری وغیرہ بنی ہوئی ہو تو اس کو بھی پہن سکتے ہیں اور اوڑھ سکتے ہیں، مردوں کے لیے ایسا جائز ہے۔ کیا اس حدیث سے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دیکھتے تھے، سنتے تھے تو اسے اپنی زندگی میں عمل کے لیے لاتے تھے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ تو دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پھر ایسا ایسا ہوا اور آپ نے وہ چادر بھجوا دی، وجہ اور سبب بھی بتا دیا اور پھر کہا کہ دوسری چادر واپس لے آؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پوری کوشش کرے کہ اس کا خشوع و خضوع ضائع نہ ہو۔ نماز پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ادھر ادھر کا خیال اس کے دل میں نہ آنے پائے، پوری توجہ یہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے، اسی لیے
علماء کہتے ہیں کہ اگر دل اور دماغ ادھر ادھر نماز میں چلا جائے تو پھر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی اگر ادھر ادھر دل دماغ چلا گیا اور سوچ ادھر ادھر چلی گئی تب بھی نماز ہو جائے گی. لیکن امام غزالی کہتے ہیں اور امام ابن الجوزی بھی کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی، باطل. لیکن یہ ان کا قول ہے. صحیح بات یہی ہے کہ نماز ہو جائے گی، اجر و ثواب کم ہو جائے گا. جس قدر ہماری توجہ ادھر ادھر جائے گی اسی قدر ہمارے ثواب میں کمی واقع ہوتی چلی جائے گی، اور جس قدر توجہ پوری ہوگی اسی قدر ثواب زیادہ ملتا جائے گا. تو خشوع پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم ذہن ادھر ادھر جائے. اگر کسی وجہ سے ذہن ادھر ادھر چلا بھی جائے تو پھر اس خیال کو دور کر کے پھر سے توجہ اپنی اللہ کی طرف کر لینی چاہیے. تو تھوڑا تو ہو ہی جاتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا خیال نہیں جاتا ہوگا، ورنہ یہ شیطان ہم لوگوں کو مسلسل غافل کرتا رہتا ہے. میں نے پڑھا کہ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نماز شروع کرتا ہوں تو کبھی نماز پڑھتے ہوئے میرا خیال کسی اور طرف نہیں گیا. صرف اللہ. یہ ایک صحابی ہیں جنہوں نے یہ بات کہی تھی. اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں بھی خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا کرے. تو تھوڑا سا ادھر ادھر ذہن جائے تو انشاءاللہ نماز میں فرق نہیں رہے گا. اسی سے علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ مسجدوں کو زیادہ رنگ و روغن سے سجانا نہیں چاہیے، ورنہ اس بات کا ڈر ہے کہ لوگوں کی نظر اس طرف پڑے اور پھر وہ غافل ہو جائیں خشوع سے اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے سے. اور دوسری روایات میں مسجدوں کو زیادہ رنگ و روغن کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. تو اس میں اس کو سجانا، پھول پتیاں بنانا، یہ بنانا وہ بنانا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا ہے اور منع فرمایا. اور ایک سبب صاحب کتاب کہتے ہیں، شارح کتاب، کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی نظر ادھر جائے تو ان کے خشوع میں کمی واقع ہو. تو ہم کیوں ایسی چیز اختیار کریں جو لوگوں کے لیے غفلت کا سبب بنے. اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ریشم کی چادر نہ ہو تو چاہے وہ باریک ہو یا موٹی ہو، اس کو اوڑھنے میں، پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں. ریشم چونکہ مردوں کے لیے منع ہے، اس لیے ریشم والی چادر سے آدمی کو بچنا چاہیے. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے، توحید و سنت پہ قائم و باقی رکھے اور گمراہی سے بچائے.